یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات جاری ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ دوستو، لوگ اپنی صحت کو بنانے کے لیے اور اچھا دکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ فٹ اینڈ فائن رہے، دکھنے میں اسمارٹ لگے، اور اس کی شخصیت ایسی ہو جو دوسروں کو متاثر کر سکے۔ متاثر کن شخصیت ہر انسان چاہتا ہے، اور اس کے لیے لیکن تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے دوستو۔ اور جب آپ محنت کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو ضرور ملے گا، اس کا پھل بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ ایسے ہی افراد کے لیے جو فٹنس فریک ہیں اور ہیلتھ کانشیس ہیں، ان کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے چیا سیڈز کے فوائد۔ چیا سیڈ یعنی تخم ریحاں، اس کو تخم بالنگا اور تخم مالنگا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کو کئی الگ الگ طرح کے غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، جس میں اناج بھی شامل ہے، پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں۔ انہی اناج میں سے ایک چیا سیڈ بھی ہے، جو ہماری صحت کے لیے کئی طرح سے معاون ہو سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے دوستو کہ اس میں پروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور جو افراد باڈی بلڈنگ کے لیے پروٹین کا استعمال بہت ضروری سمجھتے ہیں اور مانا بھی جاتا ہے، تو باڈی بلڈرز کے لیے اس طرح کی اشیاء کا استعمال چیا سیڈ سے پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں نئی مسلز کو بنانے کی خاصیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں ضروری پروٹین کی جو مقدار ہے اس کی بھی کمی کو یہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے بہترین پروٹین کا سورس سمجھا جاتا ہے چیا سیڈز یعنی تخم ریحاں۔ اور اینیمیا سے یعنی خون کی کمی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت مددگار ہیں یہ تخم ریحاں، اور خاص طور پہ حاملہ خواتین کو میں اکثر و بیشتر خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس خون کی کمی کو درست کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے اگر آپ چیا سیڈز کا استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور چونکہ اس میں آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ذریعہ ہے جناب، ایک اچھا سورس ہے، کیونکہ کیلشیم اس میں بہت زیادہ ہے، اور ہڈیاں اس سے نہ صرف مضبوط رہتی ہیں بلکہ ٹوٹنے پھوٹنے میں بھی ان سے مدد روکنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہڈیاں آپ کی مضبوط ہوتی ہیں، اور چہرے پر اگر آپ نکھار لانا چاہتے ہیں، اپنی اسکن کو چمکدار رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اینٹی ایجنگ جو اثر ہے اور اسکن میں جو ایک کھنچاؤ یا کساؤ کہنا چاہیے، بلکہ جو کساو ہے وہ اس سے آ جاتا ہے، اور چہرہ چمکتا دمکتا، اور عمر کا اثر بھی دکھائی نہیں دیتا آپ کے چہرے پر، تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری پاور جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے، آپ کی یادداشت جو ہے بہت اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی تخم ریحاں بہت عمدہ ہے۔ چونکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن آج کل تو حال یہ ہے جناب کہ نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جو ان کا کھانے پینے کا طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، زندگی کا جو ڈھنگ ہے وہ بدل گیا ہے، اور کچھ ایسی غلط عادتوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ میموری پاور کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تخم ریحاں کا استعمال کریں، اور وزن گھٹانے میں یہ بہت مددگار ہے، کیونکہ اس میں بھوک کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے، اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے سے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موٹاپے سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ ڈائبٹیز کا خطرہ رہتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ رہتا ہے، اور بلڈ پریشر آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس آپ کی پھول سکتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، اور اگر نظام ہاضمہ کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ تخم ریحاں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس میں فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اور جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے درست کرتے ہیں. اور بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تخم ریحاں. بالوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مضبوط رہیں، ہیئر فالنگ کم ہو، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور بس سے اتنا طریقہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. 1 چمچ آپ آدھے گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی لیجئے، اس میں بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح جو ہے اس کو آپ نہار منہ استعمال کر لیجئے. اور اگر تھوڑا سا زیادہ فوائد چاہتے ہیں تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ تخم ریحاں کافی رہے گا. تو آج کے لیے ہیلتھ ٹپس میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، صفائی کا دھیان رکھیے، اور ماسک بہت ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ یعنی SMS اگر آپ کو یاد رہے تو جناب اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی. تو چلیے جناب، اب موسیقی کا رخ کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں پروگرام حسن غزل. حسن غزل پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سنتوش کمار اور جے شری گپتا کی گائی غزلیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور سنتوش کمار کی آواز میں رفعت سروش کا یہ کلام سماعت فرماتے ہیں.